بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکٹیویٹی آن ایرو ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ آج کچھ رولز ہے جو کہ ایکٹیویٹی آن ایرو سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ رولز ہم ڈیٹیل میں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ رول نمبر 1 کہتا ہے کہ جو آپ کا نیٹ ورک ڈائیگرام ہے اس کا ایک سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور ایک اینڈ پوائنٹ ہوگا۔ مینس صرف ایک سٹارٹ ایونٹ ہوگا اور ایک فینش ایونٹ ہوگا۔ کسی نیٹ ورک ڈائیگرام میں اسی طرح نہیں ہوگا کہ 2 سٹارٹ ایونٹس ہے یا 2 فینش ایونٹس ہے یا 2 سے زیادہ۔ مینس کہ صرف آپ کا ایک سٹارٹ ایونٹ ہوگا اور ایک فینش ایونٹ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ آپ کی جو نیٹ ورک ڈائیگرام ہے یا آپ کا جو پروجیکٹ ہے یا جو بھی ہے اس کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ سٹارٹ ایونٹ ہے۔ پھر ایکٹیویٹی اے ہے، ایکٹیویٹی بی ہے، ایکٹیویٹی سی ہے، ایکٹیویٹی ڈی ہے۔ جب یہ ساری ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مینز جو آپ کا نیٹ ورک ڈائیگرام ہے اس کے لیے یہ فینش ایونٹ ہے، مینز اینڈ پوائنٹ ہے۔ سو ایوری نیٹ ورک ڈائیگرام ہیو اے سٹارٹ پوائنٹ اینڈ این اینڈ پوائنٹ۔ تو دو سے زیادہ جو ہے ایونٹس نہیں ہو سکتے، مینز سٹارٹ یا اینڈ ایونٹس۔ اچھا، رول 2 کہتا ہے کہ ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹڈ بائی ون اینڈ اونلی ون ایرو ان دا نیٹ ورک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ایرو ہونی چاہیے، دو سے زیادہ جو ایروز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی اے ہے، اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی اے کو ہم نے صرف ایک ایرو سے ریپرزینٹ کیا ہے۔ سیکنڈ فگر کو دیکھ لیں، یہاں سے 2 ایروز نکل رہی ہے، مینز کہ 2 ایکٹیویٹیز ہے اور دونوں ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو اے سے ریپرزینٹ کیا ہوا۔ تو نیٹ ورک ڈائیگرام میں یہ اپروچ غلط ہے، کیونکہ کوئی ٹاسک یا کوئی ایکٹیویٹی ایک ہو سکتی ہے، 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ایوری ایکٹیویٹی اور ایوری ٹاسک مسٹ بی یونیک۔ سو جو صحیح اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 ایونٹ سے سٹارٹ اور اینڈ ایونٹ ہے، ان کے درمیان میں جو ایکٹیویٹی ہے دیٹ از ایکٹیویٹی اے اور ٹاسک اے۔ تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی اے ہے، اس کو ہم صرف ایک ایرو سے ریپرزینٹ کریں گے، نہ کہ 2 ایرو سے۔ تو نیٹ ورک ڈائیگرام میں یا جو ایرو آن نیٹ ورک ڈائیگرام میں، اس میں یہ اپروچ غلط ہے کہ کسی ایونٹ سے 2 سیم ایکٹیویٹیز نکل رہی ہے۔ Rule 3 says that every activity must have one preceding or tail event and one succeeding or head event۔ کہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے ٹیل ایونٹ اور ہیڈ ایونٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ کسی بھی ایونٹ سے 2 یا 2 سے زیادہ ایکٹیویٹیز نکل سکتی ہے یا وہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ ایکٹیویٹیز مرج ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک ہیڈ ایونٹ ہے تو وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی وہاں سے ایک ایکٹیویٹی بھی نکل سکتی ہے، 2 بھی نکل سکتی ہے، 3 بھی، مینز کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ برسٹ ہو سکتی ہے۔ سملرلی اگر ٹیل ایونٹ ہے تو وہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مرج ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی 2 ایکٹیویٹیز ہے تو ان کے لیے ہیڈ یا ٹیل ایونٹ سیم نہیں ہونی چاہیے۔ مینز کہ اگر ان کا ہیڈ ایونٹ سیم ہے تو ٹیل ایونٹ مختلف ہونا چاہیے، اگر ٹیل ایونٹ سیم ہے تو ہیڈ ایونٹ مختلف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کنڈیشن اس طرح آ جائے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایونٹ سیم ہو تو وہاں پہ آپ ڈمی ایکٹیویٹیز کو یوز کریں گے۔ تو جو پیریلل ایکٹیویٹیز ہے یا جو 2 ایسی ایکٹیویٹیز ہے کہ ان کا ہیڈ ایونٹ اور ٹیل ایونٹ سیم ہے تو وہاں پہ پھر آپ جو نیٹ ورک ڈائیگرام ہے وہاں پہ آپ پھر ڈمی ایکٹیویٹیز کو یوز کریں گے۔ تو جو رول 3 کا ڈائیگرام ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان کا ایکٹیویٹی اے ہے اور ایکٹیویٹی بی ہے تو ان کا سٹارٹ پوائنٹ سیم ہے، تو یہ ہیڈ ایونٹ ہے، یہ سیم ہے دونوں کے لیے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں ان کا جو اینڈ ایونٹ ہے یا فینش ایونٹ ہے دونوں کا مختلف ہے۔ ایکٹیویٹی اے کے لیے یہ فینش ایونٹ ہے، ایکٹیویٹی بی کے لیے یہ والی فینش ایونٹ ہے۔ سملرلی یہاں پہ دیکھ لیں جو ایکٹیویٹی سی ہے اور ایکٹیویٹی ڈی ہے تو یہاں پہ ان کا ہیڈ ایونٹ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ جو ٹیل ایونٹ ہے وہ دونوں کا سیم ہے۔ تو آپ ڈائیگرام میں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ دیکھ لے یہ آپ کے پاس ہیڈ ایونٹ ہے، یہ ٹیل ایونٹ ہے، اور یہ دو ایکٹیویٹیز یہاں سے نکل رہی ہے، ایکٹیویٹی اے اور ایکٹیویٹی بی. تو یہاں پہ ان دونوں ایکٹیویٹیز کا ہیڈ ایونٹ بھی سیم ہے اور ٹیل ایونٹ بھی سیم ہے. تو نیٹ ورک ڈائیگرام میں آپ اس طرح یوز نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جائے تو پھر آپ کو ڈمی ایکٹیویٹی کی ضرورت پڑے گی. The rule 4 says that to assure the correct precedence relationship in the arrow diagram, various questions must be tested every time before any activity is added to the network. کہ کسی بھی نیٹ ورک ڈائیگرام میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈالنے سے پہلے آپ نے کچھ کویسچنز دیکھنے ہیں. اگر وہ کویسچن صحیح طور پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو مینز آپ کا جو پریسیڈنس ریلیشن شپ ہے وہ کریکٹ ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی آپ سٹارٹ کر رہے تو اس سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی فنش ہو رہی ہے. سملرلی جو ایکٹیویٹی آپ سٹارٹ کر رہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ میں کون کون سی ایکٹیویٹیز چلے گی. سملرلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ایکٹیویٹی آپ سٹارٹ کر رہے تو اس کے بعد کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، مینس کون سی ایکٹیویٹیز اس ایکٹیویٹی کو فالو کرے گی. تو یہ جو کویسچنز ہے اگر یہ صحیح ٹیسٹ ہو جائے تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نیٹ ورک ڈائیگرام میں وہ صحیح ہوگا. Finally, there are some good habits that need to be practiced if you are drawing a large network diagram. For example, try to avoid arrows which cross each other and use straight arrows. The third is that do not attempt to represent duration of activity by its arrow length. For example, آپ ایسا نہ کریں کہ اگر کسی ایکٹیویٹی کی لینتھ 10 منتھس ہے تو آپ اس کو بڑا ڈرا کر لیں، اور کسی ایکٹیویٹی کی اگر ڈیوریشن 2 منتھس ہے تو آپ اس کو چھوٹا ڈرا کر لیں. اور جو ایروز آپ یوز کریں تو آپ ان کو لیفٹ ٹو رائٹ یوز کر لیں اینڈ اوائڈ میکسنگ ٹو ڈائریکشنز. اور اگر نیسیسری ہو تو آپ ورٹیکل یا اسٹینڈنگ ایروز بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر ڈمی ایکٹیویٹی کی بات آ جائے تو رف ڈرافٹ میں آپ فریلی ان کو یوز کر لیں، لیکن جب آپ فائنل نیٹ ورک ڈائیگرام بنا رہے ہو تو آپ کیا کر لیں کہ جو ریڈنڈنٹ ڈمیز ہے ان کو آپ ختم کر لیں. مین کے پاس کوئی ریڈنڈنٹ ڈمی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے.